السلام علیکم ناظرین، میں ہوں سلمان دودہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ٹی ٹی وی سلمان دودہ۔ تو جی ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ٹی ٹی وی سلمان دودہ، اور اس وقت میں موجود ہوں اپنے تفہیم لائبریری میں۔ تو ناظرین، آج میں یہاں پر ایک بہت بڑی بہترین کتاب جس کا آپ کے ساتھ تعارف کروانے والا ہوں، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ یہ کتاب ایک غیر مسلم نے تحریر کی ہے، اور اس کتاب میں جو سب سے اہم چیز ہے وہ مسلمانوں کے لیے بڑی اہم ہے۔ تو آج کی یہ کتاب ہے، میری لائبریری میں یہاں پر موجود ہے۔ تو اس کتاب کے بارے میں آپ سب سے پہلے آپ کو بتاتا چلوں کہ چونکہ ہر مسلمان کا یہ عقیدہ ہوتا ہے کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہر مسلمان کو اپنی جان و مال سے سب سے عزیز ہے۔ یقیناً حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ناموس کے لیے تمام مسلمان اپنی جان تن من دن قربان کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس جہاں میں رحمت العالمین بنا کے بھیجا، یعنی دونوں جہانوں کے لیے اللہ کے نبی کو اللہ تعالیٰ نے رحمت بنا کر بھیجا۔ اب یہ رحمت کن کے اوپر تھی؟ آیا کہ وہ ان لوگوں کے اوپر، ان لوگوں کے اوپر جو کلمہ گو ہیں ان کے اوپر، یا جو کلمہ نہیں پڑھتے ان کے اوپر بھی نہیں؟ یقیناً اللہ کے پیارے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک کے لیے اپنے دل میں وہ محبت، وہ جذبات رکھتے تھے جن کی وجہ سے آپ کو رحمت العالمین کا لقب ملا۔ آپ اپنے لیے، غیروں کے لیے، جو آپ کے دشمن تھے ان کے لیے بھی آپ نے ہمیشہ اپنے دل میں وہ محبت اور وہ جذبات رکھے کہ آپ کے جو جانی دشمن تھے وہ بھی آپ کو صادق اور امین، اور آپ کے جو اعلیٰ اخلاق تھے ان کی تعریف کیے بغیر نہیں رہ سکتے۔ آپ کی حیات مبارکہ میں بھی آپ کے کئی ایسے جو دشمن تھے قریش مکہ میں، یا جو بڑے بڑے سردار تھے، وہ بھی آپ کی صداقت اور آپ کی جو امانت تھی اس میں جو ہے آپ کے ہمیشہ گن گاتے تھے۔ لیکن یہ آج کی جو کتاب ہے، میں اس کے بارے میں ایک آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ 1825 میں کتاب شائع ہوتی ہے غیر مسلم، جن کا نام ہے مائیکل ایچ ہارٹ۔ یہ کتاب تحریر کرتے ہیں، اور اس کتاب کو لکھنے سے پہلے اس سے پہلے بھی کئی کتابیں، یہ کتابوں کے یہ مصنف رہ چکے ہیں، کئی کتابیں اس نے لکھی، اور دنیا کے تمام ایسی عظیم جو شخصیات تھی ان کے اوپر اس نے کافی ریسرچ کیا، ان کے اوپر کافی اس نے مطالعہ کیا مختلف کتابوں میں، اور ان کی زندگی کو کافی پڑھا، کافی اپنے ہم عصر لوگوں کے ساتھ اس نے ان لوگوں کے متعلق جاننے کی کوشش کی۔ اور کئی لوگوں کے اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ میں اس کتاب کو لکھنے سے پہلے میں نے اپنے ہم عصر چند ایسے جو محققین تھے، میں نے ان کی رائے جاننے کی کوشش کی، تو ان میں کئی غیر مسلم تھے، تو انہوں نے جو ہے اس کتاب میں جس کا نام انہوں نے لکھا ہے دا 100، یعنی کہ 100 عظیم شخصیات جنہوں نے اپنے وقت میں وہ عظیم کارنامے سر انجام دیے جو رہتی دنیا تک یاد رکھے جائیں۔ تو ان 100 عظیم شخصیات کا ذکر کیا اس کتاب میں۔ انشاءاللہ میں ابھی آپ کو تھوڑی دیر میں یہ کتاب بھی دکھانے والا ہوں۔ تو میں بتاتا چلوں کہ 1725 میں یہ اس مصنف نے یہ اپنی کتاب جو ہے تحریر کی۔ اس نے کہا کہ جب ایک واقعہ بیان کرتے ہیں کہ میں ایک جگہ پر چند میرے ہم عصر محققین بیٹھے ہوئے تھے، تو وہ اس کتاب کے بارے میں گفتگو کر رہے تھے کہ اس کتاب میں سب سے پہلے کس کا نام آنا چاہیے۔ تو کافی بحث و مباحثے کے بعد ان لوگوں کا خیال تھا کہ نیوٹن ایک ایسی شخصیتیں، سیر انگیز شخصیتیں کہ جن کا نام اس کتاب میں سب سے پہلے آنا چاہیے، لیکن اس شخص نے اپنی کتاب میں جو سب سے پہلا جو متاثر کن شخصیات جو دور میں جو ہے 1400 سال سے لے کر اب تک، یا دنیا جب سے تخلیق ہوئی ہے اس سے لے کر اب تک جو متاثر کن جو 100 شخصیات تھی، ان میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا نام اس نے سر فہرست لکھتے ہوئے کہا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ ذات تھی کہ جنہوں نے اس مکے کے شہر میں
ایک یتیمی کی حالت میں قدم رکھا اور اپنے تمام جو اس کے رشتہ دار تھے، جو مکے کے جو سردار تھے، جو قریش کے جو سردار تھے، سب کے سب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مخالفت میں اتر آئے، اور یہاں تک کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جہان کے دشمن بن گئے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے معاشی بائیکاٹ کیا گیا، ان کے جو بھی محبین تھے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر اور اسلام لا چکے تھے، ان کے اوپر معاشی قدغن لگائی گئی، ان کا معاشی بائیکاٹ کیا گیا، یہاں تک کہ مسلمانوں کو اس مکہ شہر سے بے دخل کر کے مدینے کی طرف مسلمان ہجرت کرنے پر مجبور ہو گئے، اور ایک ایسی حالت تھی کہ یہ چند سو مسلمان جو اپنے گھروں سے بے دخل کیے گئے تھے، آخرکار مدینے کی سرزمین پر آ کر بیٹھتے ہیں، اور پھر وہ عظیم شخصیت جو اس کتاب میں سب سے پہلا نمبر پائی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان مشکل حالات کے باوجود تنہا اکیلے اپنے اخلاق کے ذریعے، اپنی اعلیٰ شخصیت جو متاثر کن تھی ان کے ذریعے جو ہے ایک بڑے بہترین لیڈر کے طور پر اپنے آپ کو منوایا، اور ریتی دنیا تک آج اس کے جو فالوورز ہیں تقریباً اربوں میں جو ان کے فالوورز ہیں، تو یہ چیز دیکھ کر اس مائیکل ہارٹ نے جو ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا اس کتاب میں جو سب سے پہلے نام لکھا۔ یقیناً یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک کرامت ہے، ایک معجزہ ہے کہ جہاں مسلمان تو ان کی شخصیت کے، ان کے اخلاق کے گن گاتے ہی ہیں، لیکن ایسے جو غیر مسلم جو اسلام کو نہیں مانتے، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اس شخصیت کو، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اس جو اعلیٰ کردار تھا ان کا، جس کی وجہ سے اسلام کو جو ہے دنیا تک پھیلایا، وہ غیر مسلم بھی اس چیز کو تسلیم کرتے ہیں۔ تو میرے سامنے یہ کتاب موجود ہے، آپ بھی اس کتاب کو پڑھ سکتے ہیں، ہماری لائبریری میں موجود ہے۔ یہ کتاب ہے 100 بہترین جو شخصیات، متاثر کن شخصیات تھیں، ان میں انگلش میں اس کا اگر نام دیکھا جائے تو The 100 اس کا نام لکھا گیا، اور اس کی بیک سائڈ پہ جو ہے اس کے مصنف جو ہے مائیکل ایچ ہارٹ، اس کا جو ہے تصویر بھی دی گئی ہے۔ تو بڑی بہترین کتاب ہے، اس میں 100 بہترین جو شخصیات ہیں، متاثر کن شخصیات ہیں، ان کا ذکر ہے۔ اس میں جو ہے مسلمانوں کے خلیفہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام بھی ہے، اور باقی بہت سارے جو مسلمان سپہ سالار تھے، جو انبیاء کرام گزرے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بھی نام اس میں ہے، تو ان کی زندگی کے بارے میں اس مصنف نے جو ہے اس کتاب میں لکھا ہے۔ تو بڑی بہترین کتاب ہے، اس کتاب کو آپ خود بھی پڑھ سکتے ہیں، اور اس کتاب سے سب سے پہلے ہمیں صرف اس چیز کا ایک درس ملتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شخصیت کو، جہاں ہم مسلمان اتنی محبت اور عقیدت سے جو ہے اس حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شخصیت کو یاد کرتے ہیں، ان کے کارناموں کو یاد کرتے ہیں، اور وہیں پر جو ہے غیر مسلم بھی آج اس چیز کو تسلیم کرتے ہیں کہ اس دنیا میں اگر کسی شخص نے جو ہے تنہا اپنے مخالفوں پر اپنے اخلاق کے ذریعے، اپنے کردار کے ذریعے اگر اس نے اپنی شخصیت کو منوایا ہے، تو وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شخصیت ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اپنے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت اور عقیدت فرمائے۔ ویڈیو کو آگے شیئر کر دیجیے گا، اور اگر اس کتاب کو آپ مطالعہ کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے لائبریری میں جامع تفہیم الاسلام طاہریہ دودھا گوٹھ ہب میں یہ کتاب موجود ہے، آپ آ سکتے ہیں، آپ مطالعہ کر سکتے ہیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔